اب میں ملتمس ہوں علامہ سید مظہر عباس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی پریزنٹیشن یہاں لوگوں کو پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موضوع اسلامک اکنامک سسٹم ہے اور اسی کے ضمن میں اسلامی بینکاری کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی اس محفل میں شرکت کر کے، اور لائق تحسین ہے شیخ آیت اللہ شبیر حسن میسمی صاحب، جناب محمد اسلام صاحب، جنہوں نے یہ بہترین گلدستہ سجایا ہے۔ اور اس گلدستے کی خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہر چمن سے پھولوں کو جمع کیا گیا ہے، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی تخصیص کے۔ اور میں اکثر و بیشتر مختلف پلیٹ فارمز پہ یہ بات کہتا رہا ہوں، اسلامی بینکاری خود اتنی بہترین اصطلاح ہے کہ اس نے ہر طرح کی تفریق و تخصیص کو ختم کر دیا ہے۔ اس میں کوئی سنی نہیں ہے، کوئی شیعہ نہیں ہے، بلکہ سارے مسلمان ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اسلامی معاشی نظام کا قیام۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اسلامی معاشی نظام کے اوپر بات کی جائے اور آیت اللہ شہید سید باقر الصدر نور اللہ مرقدہ کا ذکر نہ کیا جائے؟ شہید آیت اللہ سید باقر الصدر، جو آج تمام باتیں ابھی آپ مجھ سے پہلے سن رہے تھے، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اور ہمارے پہلے پینلسٹ فرما رہے تھے، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو شہید نے آج نہیں، آج سے تقریباً 50 سال پہلے جب اسلامی بینکاری کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو ان بنیادوں کو فراہم کرنے والے جناب شہید سید آیت اللہ باقر الصدر تھے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا آیت اللہ باقر الصدر کا مختصر تعارف بیان کروں۔ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر بیان کروں گا۔ شہید آیت اللہ باقر الصدر، شہید ایک مسلم جورسٹ، فقی، عظیم فقی، جس کو آج آپ آیت اللہ مجتہد کہیے یا مفتی کہیے، ایک عام فہم سامان سمجھنے کے لیے، فلاسفر، فلسفی، اکانومسٹ، ریولوشنری لیڈر۔ شہید صدر was born in Kazman, Baghdad, Iraq in 1935. He started studying in حوزہ علمیہ کازمین and later in حوزہ علمیہ نجف۔ آپ کی ابتدائی تعلیم حوزہ علمیہ کازمین میں شروع ہوئی، جو بغداد کا ایک علاقہ ہے کازمین، اور اس کے بعد آپ نے حوزہ علمیہ نجف میں اپنے علمی سفر کو شروع کیا۔ صرف 20 سال کی عمر میں شہید آیت اللہ باقر الصدر نے اپنے تمام دروس کو مکمل فرمایا اور حوزے میں تدریس شروع کی۔ جو لوگ مدارس سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدرسہ کی تعلیم کو مکمل کرنا اتنی کم عمر میں، اور اس حوزے کو جہاں پر متخصصین موجود ہوتے ہیں وہاں پر پڑھانا کوئی ایک عام کام نہیں ہے۔ شہید کی زندگی میں ہزاروں آپ کے شاگرد ہیں پوری دنیا سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں حوزہ علمیہ نجف آج دنیا بھر کے علم متلاشی لوگوں کا مرکز ہے۔ حوزہ علمیہ نجف، حوزہ علمیہ قم، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد، سینکڑوں کی تعداد میں آپ کی کتابیں اور آرٹیکلز موجود ہیں۔ جبکہ شہید کی آپ کی اگر خدمات کو دیکھا جائے تو گویا لگتا ہے کہ شہید کی بہت طولانی عمر ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کی کل عمر مبارک فقط 46 برس تھی، اور اس 46 برس کے عرصے میں آپ نے تمام ساری خدمات انجام دی۔ ابتدا میں صبح عمر مصطفیٰ انصاری صاحب نے بھی ذکر کیا شہید باقر الصدر کا، آپ بانیوں میں سے ہیں، اور آج ہم اسلامی معاشی نظام کے اوپر بات کریں، جس ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اب وقت آ گیا ہم اسلامی معاشی نظام کے اوپر بات کریں اور شہید کا ذکر نہ کیا جائے تو یقیناً پھر ہمارا اسلامی معاشی نظام پر بات کرنا مکمل نہیں ہوگا۔ شہید کے یوں تو بہت سارے کام ہیں، لیکن میں نے مختصر آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ کی کتاب اصول فقہ میں حلقات، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کوئی مجتہد بن نہیں سکتا جب تک کہ حلقات شہید باقر الصدر نہ پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ کی کتاب فلسفتنا، بڑے بڑے اسلامی مفکرین، اسلامی فلاسفہ بھی آج یہ شاید سمجھتے ہیں کہ اسلامی فلسفے کی بنیاد یونانی فلسفہ ہے۔ شہید نے اس دور میں فلسفتنا لکھ کر بتائی کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پہلے نمائندے حضرت آدم میں تو فلسفہ اسلامی اس وقت سے شروع ہوا ہے۔
اور اس کی ابتدا افلاطون اور ارسطو کے زمانے سے نہیں ہوئی ہے. آپ کی کتاب اقتصادنا ہمارا معاشی نظام، ہم ابھی تک کی بات کریں اسلامی بینکاری کی، اسلامی فائنانس کی. کون بات کرے گا راس المالیت کے نظام کے مقابلے ایک اسلامی معاشی نظام کی؟ کون بات کرے گا اشتراکیت کے مقابلے ایک اسلامی معاشی نظام کی؟ شہید نے اپنی اس کتاب میں کہ دنیا ورتہ حیرت میں تھی کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص حوض علم نجف میں زمین پر بیٹھ کر اتنی شہرہ آفاق کتاب لکھ رہا ہے، جس نے بیک وقت اسلامی معاشی نظام کو بھی بیان کیا، کارل مارکس کی تھیوری کو بھی بیان کیا، کیپٹلزم کو بھی بیان کیا، اور نہ صرف بیان کیا بلکہ اسلامی معاشی نظام کے خد و خال کو واضح کیا. اسی میں ایک آپ کی کتاب کا مقدمہ اسلام میں اقتصادیات کا جائزہ. اگر کاش مجھے وقت میسر آتا تو میں اس مقدمے کو ضرور بیان کرتا، لیکن ابھی میں چھوڑ دیتا ہوں. اور آپ کی اہم ترین کتاب البینک لا ربوی فی الاسلام، غیر سودی بینکاری کا ایک فارمولا. میں اس فارمولے کو مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ کتاب ہے کہ شہید نے ان خطوط کے جواب میں لکھی جب بہت سارے لوگوں نے یہ کہا بھئی سود تو ہے، جان کیسے چھڑائیں، ہم سب کا سود ہے، کیا کریں. بہت سارے لوگوں نے آیات لکھی، احادیث لکھی. شہید نے فارمولا لکھا کہ کس طرح سے سود سے بچا جا سکتا ہے. اسی کتاب میں جب شہید نے اس کو لکھا ہے، اس سے پہلے آپ نے ایک مقدمہ لکھا ہے. اس مقدمے میں آپ فرماتے ہیں کہ اسلامی بینکاری کے فارمولے کو فارمولیٹ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دو موقفوں کو سمجھیں. وہ دو موقف کون سے ہو سکتے ہیں؟ پہلا موقف اس شخص کا ہے کہ جس نے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، جس کے ہاتھ میں معاشرے کی زمام آ چکی ہے. جہاں معاشرہ اسلامی ہے، اور یقیناً جب معاشرہ اسلامی ہے تو وہاں پر سود کی حرمت اور اس کا عملی نفاذ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جس طرح اللہ کے رسول نے اسلامی حکومت کا قیام فرمایا اور اس کے بعد سود کی حرمت کا اعلان فرمایا تو یقیناً تمام مسلمانوں نے منو ان اس کو دل و جان سے تسلیم کیا. تو آپ فرماتے ہیں جب ایک ایسا شخص اسلامی بینکاری کا سوال کرتا ہے جس کے ہاتھ میں اسلامی معاشی نظام ہے اور وہ چاہتے اسلامی بینکاری کا قیام کریں تو یقیناً اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اسلامی احکامات باہمی مربوط ہیں اور ایک حکم دوسرے حکم کی تنفیذ میں یا تنسیخ میں معاون و مددگار ہوتی ہے. میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ فقط سود ہے. اس دودھ والے کو کون روکے گا جو دودھ کے نام پہ پانی بیچتا ہے؟ اس ماسک بیچنے والے کو کون بچے گا جو روکے گا جو ضرورت کے وقت 5 روپے کا ماسک 50 روپے کا کر دیتا ہے؟ اسلامی معاشی نظام کا قیام. ہم سب کا مقصد یہ ہے، اسلامی بینکاری اس کا جز ہے. تو آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص کی بات کی جا رہی ہے تو پھر وہ باتیں جو صبح سے کی جا رہی ہیں کہ اعتراضات اسلامی بینکنگ نے کیا فائدہ دیا، کیا فرق ہے، مختلف لوگ فون کرتے ہیں مولانا یہ بتائیے کیا فرق ہوا. ایک واضح سا جواب، اگر اسلامی معاشی نظام نافذ اور اسلامی بینکاری کا اس میں قیام ہے تو یقیناً اسلامی بینکاری ہر وہ فائدہ دے سکتی ہے جس کے لیے یہ فارمولا دیا جا رہا ہے. سود کی حرمت سے تمام نقصانات سے بچے جا سکتے اور تمام فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے جو موقف ثانی ہے تو پھر کیا ہمارا فارمولا ہونا چاہیے؟ یہ تبرکاً میں نے جو شہید کے اپنے کلمات تھے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا. شہید کے شاگرد اس وقت نہیں تھے بلکہ آج تک جو بھی آپ کی تعلیمات سے استفادہ کر رہا ہے وہ بھی آج ان کا شاگرد ہے انشاءاللہ. اگر ہم بات کریں، میں اختصار کے ساتھ آگے چلتا ہوں، سیکنڈ سٹینڈ کی. دوسرا سٹینڈ کس کا ہے؟ وہ شخص جو اسلامی معاشرے کی زمام اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا، اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہے لیکن وہ اس میں اسلامی بینکاری کا قیام چاہتا ہے. اب یقیناً اس موقف نے خود اپنے اندر تنگی پیدا کر دی ہے. اب یہاں پر اس اسلامی بینکاری کو دوسرے بینکوں کے ساتھ زندہ بھی رہنا ہے، وہ اتنا فلیکسیبل بھی ہونا چاہیے کہ زندہ رہ سکے، لوگوں کے لیے وائبل ہونا چاہیے، جس کے لیے پالیسیز ہیں مختلف. پول مینجمنٹ میں آپ لوگوں نے سنا ہے پی آر ہوتا ہے، ای آر آر ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کمپیٹیبل بنانے کے لیے. تو دوسرا موقف پہلے موقف کی طرح نہیں ہے. دوسرے موقف میں تنگی پائی جاتی ہے اور یہاں پر وہ تمام فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے. اب کیا ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم اسلامی بینک کا قیام کریں اور وہ اسلامی بینک کس طرح سے سروائیو کرے گا؟ تو شہید نے 3 اصول بتائے. مجھے بہت خوشی ہوئی جب آپ حضرات اسلامی بینکاری اور اسلامی معاشی نظام کی بات کر رہے تھے. یہ بات شہید نے 50 سال پہلے لکھی تھی اور سوچیے اگر 50 سال پہلے یہ کام شروع ہوتا ہم کس جگہ ہوتے. دوسرے سٹینڈ میں شہید فرماتے ہیں کہ اگر جب ہم اسلامی بینکاری کا اپنا فارمولا ڈیزائن کر رہے ہیں اس کے 3 بنیادی خط و خال ہیں، 3 بنیادی شرائط ہیں، اس کے بغیر اسلامی بینکاری کا قیام نہیں ہو سکتا. پہلا، اسلامی بینک ہر وقت شریعہ کمپلائنٹ ہونا چاہیے. اگر میں اسلامی بینکاری کا موقف اپناتا ہوں اور میرا بینک کسی بھی وقت شریعت کے اصولوں کے منافی ہے تو میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا.
اسلامی بینکاری کے لیے ضروری ہے، اس کی پہلی شرط ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، یعنی ایٹ ایچ اسٹیج اٹ مسٹ بی شریعہ کمپلائنٹ. کیوں؟ اگر ورنہ ہم اسلامی بینک ہیں، لوگ کہیں گے یہ اسلامی بینک کے نام پہ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی راستہ نکالیں. ہمارے پاس بزنس کے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کوئی راستہ نکالیں، اور صاحب کوئی گنجائش تو نکالیں. شریعہ کمپلائنس ضروری. دوسرا، آپ فرماتے بینک بینک ہونا چاہیے. اسلامی بینک اور شریعت کی بالادستی اس کو تجارتی ادارہ نہ بنائے. ہم اسلامی بینکاری کی بات کر رہے ہیں، اسلامی خرید و فروخت کے احکام کی بات نہیں کر رہے. اسلامی بینک بینک رہنا چاہیے. تیسرا، اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں بہت مختصر کر کے چل رہا ہوں. تیسرا جو سب سے اہم ہے، اسلامک بینک اتنا لچکدار ہونا چاہیے کہ وہ اس زہر آلود معاشرے میں رہ سکے، قائم رہ سکے. اور اگر اسلامی بینکاری میں وہ لچک نہیں پائی جاتی کہ جس کی وجہ سے وہ کنونشنل بینکس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کمپیٹیبل نہیں ہو سکتا، وائبل نہیں ہو سکتا، تو یقیناً اپنے موقف سے ہمیں ہاتھ پیچھے ہٹانا پڑے گا. تو بس یہ قصہ المختصر، اسلامک بینک شریع کمپلائنٹ ہونا چاہیے. آج وہ تمام بینک جو شریع اسلامک بینک ہے فل فلیج، یہ سبسڈری ہیں یا پھر ونڈو ہیں، فرسٹ کہ وہ شریع کمپلائنٹ ہوں ایٹ ایچ اسٹیج. سیکنڈ کہ وہ بینک کی نوعیت ہو. تیسرا کہ وہ بینک رہے اور وہ زندہ بھی رہے اس معاشرے میں. کنکلوژن میں بس یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارا مقصد کاپی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کہ ہم لوگ مل کر آگے بڑھیں. یہ عزیزان محترم جب ممکن ہو سکتا ہے کہ جب تمام مسالک کے جید علماء کی نمائندگی ہو. اس سلسلے میں نقشبندی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عمر صاحب موجود ہیں، اور ریگولیٹرز کے حضرات موجود ہیں. یقین کیجیے عزیزان محترم، فقہ جعفریہ لیجئے یا فقہ حنفیہ یا مسلمانوں کے جتنے فرقے لیجئے، سب ہم سے آگے سوال پوچھتے ہیں. شیخ صاحب خود موجود ہیں یہاں پر. یہ آیا ہمارے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً اسلامی بینکاری، میں نے ابتدا میں کہا اسلامی بینکاری کا مطلب اسلامی بینکاری ہے. تو یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب تمام مسالک کے علماء کی رائے شامل، جیسے اسٹیٹ بینک اپنی ایڈوائزری کمیٹی میں انشور کرتا ہے، ایس سی سی پی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے، اس طرح کمرشل بینک لیول پہ بھی تمام مسالک کے جید علماء کرام کو شامل کیے جائے، ان کی رائے کو احترام دیا جائے، تاکہ پھر جب ایک کنزیومر دیکھے وہ دیکھے کہ اس میں تو تمام علماء کرام متفق ہیں. جب یہ متفق ہیں، ہم مختلف کیوں ہیں؟ تو پھر اس سے یہ فرق آئے گا کہ تمام لوگ اسلامی بینکاری کی طرف متوجہ ہوں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.